بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسز کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، میری خواہش ہوگی کہ گفتگو کے آغاز پر آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہمارے درمیان یہ جو گفتگو کا ربط و تعلق ہے یہ قائم اور برقرار رہ سکے۔ ناظرین، چند دن پہلے اپنے ایک ولاگ میں نے امریکہ میں مقیم معروف دانشور مسعود ابدالی کے ایک آرٹیکل کا حوالہ دیا تھا، جس میں مسعود ابدالی نے مصر اور تیونس کے حالات پر بات کرتے کرتے کہانی کو لا کے ایک نیا موڑ دیا تھا۔ وہ موڑ تھا کہ مصر اور تیونس کی کہانی لا کر اسلام آباد میں ختم کر دی گئی تھی۔ جناب مسعود ابدالی لکھتے تھے کہ اس وقت اسلام آباد میں جس شخصیت کو امریکہ نے اپنے سفیر کے طور پر بھیجا ہے، اور اس وقت بھیجا ہے جب پاکستان میں حکومت کی تبدیلی عمل میں آ چکی تھی، اور اس تبدیلی کو سہارا دینا، دوام دینا اور اس کو مستقل بنانا غالباً ایک مقصد تھا۔ اور اس وقت ڈونلڈ بلوم کے نام سے جس شخصیت کو ماہر اور تجربہ کار سفارتکار کو پاکستان میں تعینات کیا گیا، وہ وہی شخصیت تھی جو 2012 میں اس وقت مصر میں مقیم تھی، جب وہاں انتخابات کے نتیجے میں ایک انقلاب ابھرا تھا، ایک جمہوری انقلاب ابھرا تھا، اور مصر کے پہلے جمہوری طور پر منتخب حکمران محمد مرسی نے صدارت کا منصب سنبھالا تھا۔ یہ تبدیلی مصر میں صرف ایک سال ہی چل سکی، اور ایک سال کے اندر اندر سازشوں کا ایک ایسا جال بنا گیا جس کے نتیجے میں اخوان المسلمون کی حکومت نہ صرف ختم ہوئی، بلکہ اخوان المسلمون اور محمد مرسی کو ایک سنگین جو نتائج سے دوچار ہونا پڑا، اور ایک خونی تبدیلی وہاں رونما ہوئی، جس کے بطن سے وہاں جنرل عبد الفتاح السیسی کا اقتدار برآمد ہوا۔ اس پورے انقلاب، یعنی پہلے تو مصر میں جو محمد مرسی کی قیادت میں انقلاب آیا، وہ خود ایک انقلاب تھا کہ حسنی مبارک کی طویل آمریت اور شخصی حکمرانی کے بعد مصر کے عوام نے آزادانہ طریقے سے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا، لیکن اس انقلاب کو ایک سال کے اندر اندر ہی اس کا اسقاط ہو گیا، اور اس کے خلاف سازشوں کا ایک ایسا تانا بانا بنا گیا کہ یہ انقلاب دھڑام سے گر گیا، اور اس کے بطن سے پھر ایک نئی فوجی حکومت برآمد ہوئی۔ تو اس وقت اس سارے انقلاب کی نگرانی اور اس کی صورت گری میں ظاہر ہے وہاں امریکہ کے جو سفارتکار تھے، جو سفیر تھے، وہاں تعینات تھے، وہی آج اسلام آباد میں تعینات ہیں۔ اسی طرح تیونس میں جو ایک سیاسی بحران چل رہا ہے، صدر قیس سعید نے جو ایک وہاں کا آئین لپیٹ کر ایک نیا آئین لکھا ہے، اس کے بارے میں بھی مسعود ابدالی کا کہنا تھا کہ وہ انقلاب جو ہے وہ جو تیونس کے آج کے حالات ہیں اور جو نیا دستور وہاں ترتیب دیا گیا ہے، اس کے مصنفین میں مسٹر ڈونلڈ بلوم کا نام لیا جاتا ہے۔ پاکستان میں حکومت کی تبدیلی، عمران خان کی رخصتی کے بعد جو امریکہ نے کافی تعطل کے بعد، یعنی 2-3 سال کے عرصے کے تعطل کے بعد اپنا باقاعدہ سفیر یہاں بھیجا، تو وہ اس پس منظر کی حامل شخصیت تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ امریکہ جو نیا سیٹ اپ قائم کرنے میں کامیاب ہوا ہے پاکستان میں، وہ صرف ایک چہرے کی تبدیلی نہیں تھی، بلکہ وہ ایک نئے سنگ میل کا سفر کا سنگ میل تھا، ایک نئے راستے کا سنگ میل تھا، کیونکہ اس کے بعد پاکستان اور امریکہ کے خراب اور کشیدہ تعلقات کو ریسیٹ کرنے کے نام پہ ایک نئے دور کا آغاز ہونا تھا، ایک سرد جنگ کا زمانہ واپس لوٹانا تھا، جب پاکستان امریکہ کا اتحادی تھا اور وہ امریکہ کے ساتھ پوری طرح کھڑا تھا۔ تو اس انقلاب کو دوام بخشنے کے لیے، اس تبدیلی کو دوام بخشنے کے لیے ایک ایسے ماہر تجربہ کار شخص کو اسلام آباد میں متعین کرنا، یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ امریکہ یہاں اپنے جو زیلنسکی تیار کر چکا ہے ان کو ہر قیمت پر وہ بچانا چاہتا ہے، اور ہر حد تک جائے گا وہ ان کو بچانے کے لیے۔ امریکہ کا زیلنسکی اس وقت پاکستان میں
کوئی ایک فرد ہو یا نہ ہو، لیکن یہ موجودہ جو سیٹ اپ ہے، یہ جو موجودہ سسٹم ہے، یہ امریکہ کا زیلنسکی ہے، جس کو بچانے کے لیے وہ اپنے تمام کارڈز اور خطرناک حد تک آگے جانے کو تیار ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اگر اس سیٹ اپ کا رد ہوا اور اس کے اندر سے کوئی نئی تبدیلی برآمد ہوئی تو وہ اس انقلاب کا خاتمہ ہوگا، وہ پاکستان کے سفر کا سنگ میل جو ہے وہ دوسری سمت میں اس کا تعین کرے گا۔ حالات یہ ہیں کہ امریکہ اور چین کے درمیان ایک شدید قسم کی کشیدگی چل رہی ہے، اور اس کشیدگی کے بارے میں خود ایک مغربی صحافی اور دانشور اور کالم کار کا ایک آرٹیکل میں پڑھ رہا تھا، جس میں انہوں نے امریکہ کو، بائیڈن کو مشورہ دیا ہے کہ وہ ان لوگوں کی باتوں کو نظر انداز کرے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ امریکہ یورپ سے تھوڑی نظریں ہٹائے اور روس کو تھوڑا سا روس پر سے فوکس ختم کرے اور وہ اپنے اصل خطرے اور اصل چیلنج پر ایشیا پیسیفک میں چین پر اپنی ساری توجہ مرکوز کرے۔ اس میتھیو نام کے اس اہم تجزیہ نگار نے اپنے اس تجزیے میں لکھا تھا کہ یہ مشورہ دینے والے حقیقت میں غلطی پر ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ امریکہ کو دو محاذوں کی جنگ کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور وہ دو محاذ بیک وقت روس اور چین ہیں۔ تو اس حد تک، یعنی اگر آپ دنیا کا سب سے بڑا خطرہ چین کو قرار دے رہے ہیں، اور پاکستان نے اپنے لیے ایک واضح لائن مقرر کر دی تھی کہ وہ چین کی طرف جائے گا، ایشیا کے بلاک کے ساتھ کھڑا ہوگا اور ان منصوبوں میں شریک ہوگا، سی پیک کے ذریعے اور دوسرے منصوبوں کے ذریعے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کس قدر اہم ہے مغرب کے لیے اور امریکہ کے لیے۔ تو آج کا جو سیٹ اپ ہے وہ پرو امریکہ سیٹ اپ ہے، وہ امریکہ کی مدد کے ذریعے آیا ہے، اس کی خواہشات کے مطابق ہے، اس نے آگے پاکستان کو امریکہ کی لائنز پر چلانا ہے، امریکہ کے رخ پر چلانا ہے۔ تو امریکہ اس بات کا کسی طور متحمل نہیں ہو سکتا کہ وہ اس انقلاب کو، جو بڑی محنت سے اس نے، برسوں کی محنت سے اس نے برآمد کیا ہے، وہ اسے اس کا اسقاط ہونے دے، اس کو قبل از وقت اور کسی نتیجے پر پہنچے بغیر اس کو ختم کرے۔ تو یہ وہ بات ہے کہ جو عمران خان کے لیے، اس کی سیاست کے لیے خطرے کی ایک گھنٹی ہے، کہ وہ یہ جو اگر وہ یہ توقع لگائے بیٹھے ہیں کہ انتخابات کسی روز حلوے کی پلیٹ کی طرح لا کے سجا دی جائے گی، تو ایسا ممکن نظر نہیں آتا۔ امریکہ اپنے زیلنسکی کو بچانے کے لیے جس طرح یورپ میں پورے اپنے کارڈز، اپنی قوت استعمال کر رہا ہے، اسی طرح وہ پاکستان جیسے ایٹمی ملک اور ایک مضبوط فوج کے حامل ملک اور ایک جغرافیائی طور پر بہت اہم ملک میں وہ اتنی آسانی سے اپنے موافق اور اپنی خواہشات کے مطابق برآمد ہونے والا انقلاب جو ہے وہ اس کو اس طرح وہ اس کا اسقاط نہیں ہونے دے گا، قبل از وقت نہیں ہونے دے گا۔ اب جس پاکستان کی پالیسی کی گاڑی کا جو رخ متعین ہو چکا ہے، اب وہ اس کو آسانی سے ریورس گیئر نہیں لگانے دے گا۔ تو یہ عمران خان کے لیے بہت محنت طلب اور بہت خطرے کی بات ہے، اور ان تمام لوگوں کے لیے اس میں ایک خطرہ پنہاں ہے کہ جو اس وقت اس تبدیلی کے اندر سے انتخابات اور جمہوریت کے ذریعے پرامن تبدیلی کی خواہش رکھتے ہیں۔ سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔